اقرا پڑھ تجویز سبسکرائب اقرا پڑھ سبق 7 پارٹ 2۔ قرآن کریم کو درست اور خوبصورت انداز میں پڑھنے کے لیے علم تجوید سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تجوید ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حروف کو ان کے صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ کیسے ادا کیا جائے۔ تجوید کے اہم موضوعات میں سے ایک مدات ہے، جس میں آواز کو کھینچ کر پڑھنے کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ اس قسط میں ہم حروف علت، حروف مدہ اور حروف لین کے بارے میں سادہ اور آسان انداز میں سمجھیں گے۔ حروف علت کیا ہیں؟ عربی زبان میں 3 حروف ایسے ہیں جو دوسرے حروف کے ساتھ مل کر مختلف آوازیں پیدا کرتے ہیں، انہیں حروف علت کہا جاتا ہے۔ یہ 3 حروف ہیں: الف، واو، یا۔ ان کی آوازیں درج ذیل ہیں۔ الف کی آواز زبر جیسی ہوتی ہے، واو کی آواز پیش جیسی ہوتی ہے، یا کی آواز زیر کسرہ جیسی ہوتی ہے۔ جب یہ تینوں حروف کسی لفظ میں ساکن ہو جائیں تو ان کی آواز لمبی ہو جاتی ہے۔ آواز کو اس طرح لمبا پڑھنے کو مد کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہی حروف بعد میں حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ حروف مدہ: قرآن مجید میں بنیادی طور پر 3 حروف مدہ ہوتے ہیں: الف، واو، یا۔ ان حروف کو عموماً ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ الف مدہ: جب الف ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ مثالیں: با، تا، جا۔ ان الفاظ کو پڑھتے وقت آواز کو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ نمبر 2، واو مدہ: جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے۔ مثالیں: بو، تو، لو۔ یہاں واو کی آواز کو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ نمبر 3، یا مدہ: جب یا ساکن ہو آواز اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو یا مدہ کہلاتی ہے۔ مثالیں: بی، تی، جی۔ یہاں بھی آواز کو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ حروف لین: لفظ لین کے معنی ہیں نرمی۔ حروف لین 2 ہوتے ہیں: واو اور یا۔ جب یہ دونوں حروف ساکن ہوں اور ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو انہیں حروف لین کہا جاتا ہے۔ ان حروف کو نرمی اور آسانی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ مد لین کی قرآنی مثالیں: 2 حرفی کلمات او، لو، کئی۔ 3 حرفی کلمات: یوم، شیء، بین، خیر، کیف، لیس، غیر، حیث۔ 4 حرفی کلمات: علیہ، الیہ، الیک، لولا، شیء، علیک، یا قومی۔ 5 حرفی کلمات: علیہم، علیکم، علینا، فرعون، یومئذ، بینہم۔ 6 حرفی کلمات: الشیطان، بینہما، اولیاء، ایدیہم، آتینا، اوحینا، الموت، یا۔ قرآن مجید کی درست تلاوت کے لیے مد کے قواعد کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جب قاری ان اصولوں کو سیکھ لیتا ہے تو اس کی تلاوت زیادہ خوبصورت اور صحیح ہو جاتی ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ قابض محمد سلیم۔